بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عملی فلکیات ہے اور سبق نمبر ہمارا 39 ہے۔ سبق نمبر 38 کے اندر ہم نے نمازوں کے اوقات معلوم کرنے کی ابتدا کی تھی، اور اس میں ہم نے کچھ بنیادی باتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ جو ہم نمازوں کا وقت معلوم کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چیزیں جو ہے وہ کار فرما ہوتی ہیں جنہیں ہم استعمال کر کے نمازوں کے اوقات معلوم کرتے ہیں، جیسے کہ زاویہ زمانیہ سمجھایا گیا، اور دائرہ زمانیہ سمجھایا گیا، افق سمجھایا گیا، اور افق سے کسی جرم سماوی مثلا سورج کا افق سے اوپر اس کا ارتفاع یا زیر افق کتنے درجات پر کیا وقت ہوگا، تو وہ ہم نے آپ کو سمجھایا۔ اور اس میں زاویہ شمس جو ہم نے سمجھایا آپ کو کہ کسی بھی نماز کے وقت کے لیے الگ زاویہ شمس ہے، مثلا طلوع کے لیے 90.833 یہ افق سے، اور غروب کے لیے بھی یہی 90.833 افق سے ہے، اور صبح صادق کے لیے اور ادھر سے عشاء کے وقت کے لیے ایک ہی زاویہ شمس بنتا ہے کہ 18 درجے زیر افق اور 108 درجے سمت الرأس سے کل بنتے ہیں صبح صادق کے وقت کے لیے، اور دوسرے مذہب کے مطابق 105 بنتا ہے، اور اگر صرف افق سے دیکھیں تو 15 درجے بنتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عشاء کا وقت بھی غروب سے نیچے یعنی افق حقیقی سے نیچے 15 یا 18 درجے نیچے ہو تو عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے، اور سمت الراس سے پلس اگر 90 کریں تو پھر 105 یا 108 درجے نیچے جا کر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نصف النہار کا وقت، تو یہ سارے اوقات کے لیے ہم نے آپ کو زاویہ شمس بھی بتا دیا، اور یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ زاویہ شمس جو ہوتا ہے وہ ہر نماز کے لیے الگ، اور جو نصف النہار کا وقت ہوگا وہ ان تمام اوقات کے لیے ایک بنیاد ہوگا۔ اور پھر ہم نے اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آپ کو بتائی تھی کہ زاویہ شمس کو ہم اے کہیں گے، اے سے تعبیر کریں گے، اور جو ہوگا عرض البلد یعنی کسی بھی جگہ کے اندر نمازوں کے اوقات معلوم کرنے کے لیے ہمیں عرض البلد کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے، تو عرض البلد جو ہے وہ اس کو ہم بی سے تعبیر کریں گے، اور اس دن کا میل شمس جو ہوگا وہ ہم اس کو ڈی سے یعنی ڈکلینیشن آف سن اس کو ہم ڈی سے تعبیر کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آج ہم ایڈ کریں گے، وہ یہ ہے کہ نصف النہار کا وقت جو ہے یہ ظہر کا وقت بھی یہی ہوتا ہے، یعنی کسی بھی مقام پر اگر نصف النہار کا وقت آپ کو معلوم ہو جائے تو بس اس نصف النہار کے وقت میں 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد، یہ چونکہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد جو ہے ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو نصف النہار کا جو وقت ہے یہی گویا کہ ظہر کا وقت ہے، تو آج ہم اس کو معلوم کرتے ہیں۔ کیوں اس کو معلوم کرتے ہیں؟ سب سے پہلے حالانکہ فجر کے وقت کو پہلے معلوم کرنا چاہیے، پھر ظہر کے، پھر عصر کے، پھر عشاء کے، لیکن نصف النہار کے وقت ہم نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک بنیاد ہے۔ یہ کس کی بنیاد ہے؟ یہ تمام اوقات کے لیے بنیاد ہے کہ جب ہمیں اپنا نصف النہار، مقامی نصف النہار ہمیں معلوم ہو جائے گا تو پھر ہمارے لیے فجر اور عشاء، ادھر سے طلوع اور پھر ادھر سے غروب، یہ سب معلوم کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ نصف النہار کے وقت سورج ہمارے سمت الراس یعنی ہمارا جو خط طول ہے، ہمارا خط نصف النہار ہے، اس پہ ہوگا۔ جب یہ والا وقت ہمیں معلوم ہوگا تو اس سے کتنے گھنٹے پہلے طلوع ہوا، یا کتنے گھنٹے پہلے صبح صادق ہوئی، یا کتنے گھنٹے بعد غروب ہوگا، اور کتنے گھنٹے بعد عشاء کا وقت داخل ہوگا، یہ معلوم کرنا ہمارے لیے زاویہ زمانیہ کے ذریعے سے آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے سب سے بنیادی جو وقت ہے وہ اپنا مقامی نصف النہار ہے۔ تو آج اگر ہم اسے معلوم کر لیں اور اس کا طریقہ سیکھ لیں تو اگلے اوقات اگر آپ خود ہی اگلے اسباق میں دیکھ لیں گے تو آپ کے سامنے بالکل آسان ہو جائیں گے کہ بھئی زاویہ زمانیہ معلوم کیا، ایک کلیہ ہو، اس کے ذریعے سے زاویہ زمانیہ درجات میں معلوم کریں گے، اس درجات کو ہم گھنٹوں منٹ میں بدل لیں گے، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی سورج کتنے گھنٹے پہلے طلوع ہوا تھا، نصف النہار سے کتنے گھنٹے پہلے، تو ہم نصف النہار کا جو وقت ہوگا چاہے 12 بجے ہو، 12:15 ہو، اس سے ہم اس کو منفی کر لیں گے تو ڈائریکٹ ہم طلوع پہ پہنچ جائیں گے۔ اسی وقت کو یعنی اسی زاویہ زمانیہ کے جو وقت ہمیں ملا کلیے کی مدد سے، اس کو ہم اگر نصف النہار کے وقت کے ساتھ پلس کر لیں، جمع کر لیں، تو ہم غروب کے وقت تک آلریڈی پہنچ جائیں گے۔ تو یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم نصف النہار کا وقت معلوم کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے دوسرے اوقات معلوم کرنا آسان ہو جائے۔ نصف النہار مقامی معلوم کرنے کا کلیہ،
تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ نصف النہار مقامی ہم نے معلوم کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے گزشتہ ایک سبق پڑھا تھا طول البلد معلوم کرنے کا طریقہ۔ تو طول البلد معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو ہم نصف النہار کے ذریعے سے معلوم کر رہے تھے۔ تو طول البلد معلوم، اب طول البلد کے ذریعے سے ہم نصف النہار معلوم کریں گے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ نصف النہار کے ذریعے سے ہم طول البلد معلوم کرتے ہیں، طول البلد کے ذریعے سے نصف النہار معلوم کرتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ میں اس کے کیا حکمت ہے، وہ کیا طریقہ کار ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، سمجھنے کے لیے ہم نے وہاں پہ ذکر کیا تھا طول البلد سبق نمبر 29 کے اندر۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا معیاری طول جو 75 درجے کا ہے اس سے اگر ہم مشرق میں ہیں تو ہم اپنے مقامی نصف النہار دائرہ ہندیہ سے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک جو طریقہ ہم نے دائرہ ہندیہ سے والا معلوم کیا، اور آج ہم ایک اور طریقہ پڑھیں گے جو کلیے کی مدد سے بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں، دائرہ ہندیہ اگر نہ بھی ہو تو۔ طول البلد معلوم کرنے کے لیے ہم نے اپنا نصف النہار مقامی نصف النہار دائرہ ہندیہ سے لیا، اور معیاری نصف النہار چونکہ تفہیم الفلکیات کتاب کے آخر میں مل جاتا ہے، تو ان دونوں کو لے کر ہم نے اس میں فرق معلوم کیا کہ بھئی کتنا فرق آتا ہے ٹائم میں۔ اس کو ہم نے 4 کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دی تو، یا 4 پر تقسیم کیا تو ہمیں درجات مل گئی، کیونکہ 1 درجہ 4 منٹ میں طے ہوتا ہے، تو ہمیں طول البلد معلوم ہوتا تھا۔ آج ہم اسی طرح کے کلیے سے ہم نصف النہار کا وقت معلوم کرتے ہیں، لیکن طول البلد درمیان میں جو فرق ہے طول البلد کا وہ معلوم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نصف النہار مقامی معلوم کرنے کا جو کلیہ ہے، یہ ہم کراچی کا نصف النہار کا وقت معلوم کرتے ہیں، اور تاریخ مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں تقریباً 10 جنوری۔ تو 10 جنوری کو ہم کراچی کا مقامی نصف النہار معلوم کرتے ہیں۔ اسی 10 جنوری کے اندر پھر ہم دن کے جو دوسری نمازوں کے اوقات ہیں وہ بھی معلوم کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال کے طور پر آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں اس تفہیم الفلکیات کتاب کے آخر میں، جس طرح ہم نے گزشتہ چند اسباق میں ہم نے آپ کو اس کتاب کے آخر میں دکھایا بھی تھا کہ اس میں اسباق یعنی جو نصف النہار کے اوقات ہیں، مقامی نصف النہار یعنی وہ مقامی سے مراد گرینچ کے اعتبار سے مقامی، یعنی ہمارا پاکستان کا 75 درجے والا جو نصف النہار ہے وہ وہاں پہ موجود ہے کتاب کے آخر میں، اور میل شمس بھی وہاں پہ موجود ہے، ڈی سن کے نام سے میل شمس موجود ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ مشہور شہروں کا کہ طول البلد اور عرض البلد بھی وہاں اس کتاب کے آخر میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ ایک تیار شدہ مواد کے بجائے خود اپنے آپ سے ہی طول البلد بھی معلوم کریں، خود اپنے آپ سے عرض البلد معلوم کریں، جو طریقے ہم نے گزشتہ بتائے ہیں، اس کے بعد آپ کریں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ بھی ہوگا اور بہت مزہ آئے گا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ساری چیزیں کی ہیں۔ تو تیار شدہ چیز لینے کے بجائے آپ خود اپنے ہاتھ سے کریں، البتہ میل شمس جو ہے وہ اس کتاب کے آخر سے لیں گے۔ تو نصف النہار مقامی معلوم کرنے کا کلیہ یہ ہم اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ کراچی کا 10 جنوری کا مقامی نصف النہار۔ تو یہ ہم نے لکھ دیا کہ کراچی کے مقام میں 10 جنوری کا مقامی نصف النہار ہم معلوم کرتے ہیں، کلیہ ہم نے لکھ دیا ہے۔ LTN برابر ہے STN، LTN لوکل ٹائم آف نون یعنی مقامی نصف النہار معلوم کیسے کرنا ہے، برابر ہے STN یعنی معیاری نصف النہار کا وقت جو 75 درجے والا ہے، مائنس بریکٹ شروع TB طول بلد یعنی جو مقامی طول بلد ہوگا، مثلا کراچی کا 67 ہے وہ، اور مائنس TS کا مطلب ہے اسٹینڈرڈ طول یعنی 75 درجے والا۔ تو پہلے ہم طول البلد جو دونوں مقامی اور معیاری ہے اس کا فرق معلوم کریں گے۔ اس کا فرق معلوم کر کے چونکہ کراچی جو ہے وہ مغرب میں ہے، ہمارے یعنی معیاری طول سے مغرب میں ہے، تو یعنی گرینچ کے مزید قریب ہے، تو لہٰذا ہمیں جو ہمارا معیاری 75 درجے والا طول ہے اس سے جو کراچی کا جو طول ہے اس کو ہم مائنس کریں گے، یعنی سورج جو ہے وہ پہلے معیاری طول پہ آئے گا پھر مقامی کراچی والے طول پہ آئے گا، تو اتنے درجات بعد میں جا کر سورج وہاں پہ پہنچے گا، تو اتنے درجات ہم اس سے مائنس کرتے ہیں۔ مائنس کرنے کے بعد ہمیں جو فرق درمیان میں معلوم ہوگا کہ کتنے درجات کا فرق ہے، کہ کتنے درجات مزید مغرب میں ہے کراچی، تو یہ ہمیں اس سے معلوم ہو جائے گا، اس بریکٹ والے سے۔ جب وہ معلوم ہو جائے گا تو اس کو ہم تقسیم 15 کر لیں گے۔ تقسیم 15 کا مطلب یہی ہے کہ وہ تو ہمیں درجات ملیں گے، یعنی 75 معیاری طول ہے تو 67 جو ہے وہ مقامی کراچی کا طول ہے، تو 75 مائنس 67 اگر ہم کریں گے تو ہمارے سامنے جو جواب آئے گا وہ ہوگا
8 -8 ہوگا. تو -8 کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ 8 درجات مزید مغرب میں ہے کراچی. تو لہٰذا اس -8 درجات میں ہے نا، تو ہم اس کو گھنٹوں منٹ میں بدلیں گے کہ سورج کراچی میں پہنچنے تک کتنا وقت لگائے گا. تو اس کو تقسیم 15 کریں گے. تقسیم 15 کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھنٹے میں سورج چونکہ 15 درجات طے کرتا ہے نا، تو ہم ابھی ہمیں گھنٹوں منٹ میں وقت مطلب جواب چاہیے، تو ہم 15 پہ تقسیم کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ گھنٹوں میں جواب دے دے گا. تو تقسیم ہم 15 کر لیں گے. جب یہ حل ہو جائے گا اس طریقے سے، یہاں تک حل ہو جائے گا، تو یہ اس پورے جواب کو ہم مائنس کریں گے کس سے؟ معیاری طول سے. معیاری طول کے وقت سے، اسٹینڈرڈ ٹائم سے، یعنی اس سے ہم مائنس کر لیں گے جو 75 درجے والا نصف النہار ہے، اس سے ہم مائنس کر لیں گے تو ہمارے سامنے کراچی کا نصف النہار معلوم ہو جائے گا. تو آئیے ہم اس کو معلوم بھی کرتے ہیں. اب ہم دوسرا پروسیس یہ کریں گے کہ ان کے نیچے ان کی رقمیں ڈالتے ہیں. تو 10 جنوری کو جو معیاری نصف النہار تھا وہ تھا 12.116667. یہ چونکہ اشاری نظام میں ہے، گھنٹوں منٹ میں اس کو بدلنا کا الگ پروسیس ہے. اور مائنس بریکٹ شروع ٹی بی کی جگہ پہ 67 یعنی مقامی طول ولد، اور ٹی ایس کی جگہ اسٹینڈرڈ طول یعنی معیاری طول 75 درجے والا بریکٹ بند تقسیم 15. اب اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں. سب سے پہلے بریکٹ کے اندر والی رقم کو حل کریں گے تو 75 67 -75 ہے، تو اس کو ہم اگر مائنس کریں تو -8 جواب آئے گا. تو یہاں پہ باقی رقموں کو ہم اسی طریقے سے لکھیں گے. ادھر لکھ دیتے ہیں -8 تقسیم 15. ادھر اسی طریقے سے لکھ دیتے ہیں 12.1166667. جو قوسین کے اندر -8 ہے اس کو ہم تقسیم 15 کر لیتے ہیں. تو ہم نے تقسیم جب 15 کیا تو ہمارے سامنے جواب آیا ہے -0.5333 بریکٹ بند. اب ہم نے مائنس کرنا ہے معیاری نصف النہار سے. جب ہم نے 12.16667 مائنس کیا اور اندر جو بریکٹ کے اندر جس طرح مائنس لکھا اسی طریقے سے کیلکولیٹر میں ہم نے ڈالا تو جواب آیا ہے ہمارے سامنے 12.65. یہ اشاری نظام میں کراچی کا 10 جنوری کا مقامی نصف النہار ہے اشاری نظام میں. اور اسی کو اگر ہم کر لیں گھنٹوں منٹ میں بدل لیں تو ایک بٹن ہے کیلکولیٹر کے اندر، وہ بٹن اس طرح کا ہے، ایسے اس طرح کا بٹن ہے، چھوٹے چھوٹے واؤ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو اس بٹن کو اگر ہم دبائیں 12.65 لکھ کر ہم نے جب اس کو دبایا تو ہمارے سامنے جواب آیا ہے 12:39. تو ناظرین یہ ہے 12:39 10 جنوری کو کراچی کا نصف النہار کا وقت. تو اس طریقے سے آپ اپنا نصف النہار مقامی کا جو ہے وہ معلوم کریں گے. اور جب یہ معلوم ہو جائے گا اس 10 جنوری کا تو پھر آپ باقی نمازوں کے اوقات آپ کے لیے معلوم کرنا آسان ہو جائیں گے. اچھا، اس کلیے کو ایک ہی مرتبہ مکمل اگر کیلکولیٹر میں ڈالیں تو فوراً آپ کو 12:39 یا 12.65 جواب فوراً مل جائے گا. تو آئیے ہم اس کو مکمل کیلکولیٹر کے اندر اسی طریقے سے لکھ دیتے ہیں. کیلکولیٹر کو ہم آن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لکھ دیتے ہیں آج کا جو معیاری نصف النہار ہے 12.11667 مائنس بریکٹ شروع ٹی بی یعنی 67 مائنس ٹی ایس یعنی 75 بریکٹ بند تقسیم 15 برابر ہے. یہ دیکھیں 12.65000 یہ ہمیں جواب مل گیا. اب یہ تو اشاری نظام میں ہے، اب اس کو ہم گھنٹے منٹ میں بدلتے ہیں. تو یہ دیکھیں بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے وہ چھوٹے چھوٹے اس پہ، تو اس کو اگر ہم دبائیں
تو دیکھیں 12:39 آپ کے سامنے یہ جواب آ گیا۔ تو آج آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ اپنا یہ مقامی نصف النہار اس طریقے سے معلوم کرنا ہے۔ پہلے خود کاپی پہ معلوم کریں نوٹ بک پہ، اور اس کے بعد پھر تیار شدہ مواد چونکہ کیلکولیٹر کے اندر اس طریقے سے یہ چیز موجود ہے تو پھر اس کے بعد آپ کیلکولیٹر پہ بھی اس کو معلوم کر لیں۔ جب یہ معلوم ہو جائے گا اس کو محفوظ کر لیں انشاءاللہ، پھر اگلے اسباق کے اندر ہم باقی اور نمازوں کے اوقات کو بھی اس طریقے سے معلوم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔